لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس نیت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ سبق کا آغاز کریں گے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد روضہ رسول کی حاضری اور مطاف کے طواف عطا فرما دیجیے۔ بہت دن ہو گئے روضہ رسول سے دوری کو۔ اللہ رب العزت اس ہرے قالین پر پھر سے عبادت کی توفیق عطا فرما دیجیے، عبادت کا حسن عطا فرما دیجیے، عبادت کا حکم عطا فرما دیجیے۔ مطاف کی وائٹ سفید فرش پر طاقت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، ان پیروں کے ساتھ طواف کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیشانی کو مطاف کی زمین پر سجدے کی سعادت عطا فرما دیجیے۔ اللہ سننے والوں کو بھی اور مجاجزہ کو بھی جلد از جلد اپنے گھر کی حاضری عطا فرما دیجیے، قبولیت والی عبادات کے ساتھ۔ اور سیرت مصطفیٰ کی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے سیرت نبی کے اس حلقے میں موجود ہیں آپ کے ساتھ، اور بات کریں گے سیرت کے اس مقام پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی ہے 35 سال۔ جب آپ کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکے میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے تھے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑنے لگے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ دیواروں میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑی اور کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ جب کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئی، اور اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف ڈال دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیوار اٹھائی تھی وہ 9 گز اونچی تھی، اس پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے، لیکن یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھی۔ کعبے کے اندر جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے، اور کنویں کے جو اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی تھی۔ چور کنویں میں مر گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا تھا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک جانے نہیں دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ اب یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا، اور یہ پروگرام بنا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے گا۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ تو اس بات کے لیے انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی، مطلب جو طوائفیں تھیں ان کی آمدنی نہیں لی گئی، سود کی کمائی نہیں لی گئی، دوسروں کا مال غصب کر کے جو حاصل کی گئی تھی دولت، اس میں سے چندہ نہیں لیا گیا، صرف اور صرف پاک کمائی، پاک کمائی۔ اب یہاں ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ وہ واقعہ اس طرح تھا کہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک قریشی سردار تھا، ابو وہب بن عمر بن عابد۔ جب کام شروع کرنے کے لیے اس نے پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پتھر اسی جگہ واپس پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی ہوئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا، اور اپنے قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو اس کے ساتھ نبی پاک بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لاد رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار جو تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا کہ کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا تو پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کا کام کی ابتدا کی۔
لیکن اس نے صرف ایک ہی حصے کو گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگوں نے اس کے ساتھ شریک ہوئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر لگے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے جیسے جڑے ہوئے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل تھا اور وہ اس کو توڑ نہیں سکے۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی اور وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کیا، اس نے تحریر پڑھی اور ان کو وہ تحریر پڑھ کر سنائی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، کل اسی حلقے میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور سیرت النبی میں کچھ آگے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔